أجمعين ثبت الأقدام إن لاقينا إلى آخره. حضرت عبداللہ بن رواحہ کی یہ اشعار کہ اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہوتی، تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم نمازی نہ ہوتے، ہم صدقہ خیرات کرنے والے نہ ہوتے، اور اگر ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں تو ہم ثابت قدم رہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قربانیاں پیش کیا کرتے ہیں. تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی کچھ اشعار ہیں، اور ان اشعار کو خود نبی پاک علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت عبداللہ کی ایک بہت بڑی شان ہے، بہت بڑی منقبت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. تو یہ تیسرے سپہ سالار قرار پائے. تو اب جب واقعہ جب جنگ شروع ہوئی تو صحابہ کرام 30,000 کی تعداد میں تھے، اور مقابل میں جو رومیوں کی غسانیوں کی جو لشکر تھا اس میں ایک قول کے مطابق 2 لاکھ وہاں ان کے لوگ تھے، ان کے لشکر کے اندر. تو 2 لاکھ کہاں اور 3,000 کہاں. لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اتنی بہادری کے ساتھ لڑا اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ جان ہتھیلی پر رکھ کر اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہو کر پورا مارکا، پورا نقشہ جو جنگ موتا کا تھا ملاحظہ فرما رہے تھے. صحابہ کرام تشریف فرماتے. ویسے کچھ لوگ ہیں جو والعیاذ باللہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفر اللہ والعیاذ باللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے. حالانکہ اس واقعے سے یہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک بصارت، اس مبارک بصارت کی قوت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں میل دور مدینہ پاک سے، دیوار تو چھوٹی سی چیز ہے، پہاڑوں کے درمیان سے اتنے دور حضور علیہ السلام کی نگاہ عنایت دیکھ رہی تھی کہ میرے صحابہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم، نگاہ عنایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت والی آنکھیں اتنا دور مدینہ پاک سے اس جگہ کو دیکھ رہی تھی. تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پہلے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ حضور علیہ السلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے، حضور علیہ السلام کے محبوب ترین صحابی تھے، حب رسول اللہ تھے، جب وہ شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا مسجد نبوی شریف میں کہ اخذ الرایۃ زید فاصیب. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا پکڑا اور وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم اخذ الرایۃ جعفر فاصیب وعیناہ تذرفان. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے پھر وہ جھنڈا پکڑا اور پھر حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. اور جب سیدنا جعفر شہید ہوئے تو انہوں نے اسلام کا جھنڈا اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور لڑتے رہے یہاں تک کہ کفار نے ان کا دائنا ہاتھ کاٹ دیا. تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا، لڑتے رہے یہاں تک کہ ان کا بائیں ہاتھ بھی کفار نے کاٹ دیا. پھر حضرت جعفر نے اسلام کا جھنڈا اپنی منہ میں لے لیا اور پھر بھی لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب مبارک جسد اطہر دیکھا گیا تو ایک قول کے مطابق 90 سے زیادہ تیر کے نشان حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی جسم اطہر پہ تھے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ رأیت جعفرا یطیر فی الجنة مع الملائکہ. ارشاد فرمایا کہ حضرت جعفر کے یہ دونوں ہاتھ بڑے کفار نے کاٹ دیے تھے، لیکن ان کی عوض میں اللہ پاک نے ان کو کیا رتبہ عطا فرمایا. اللہ پاک نے ان دونوں ہاتھوں کے بدلے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پر عطا فرمائے، جس کے ساتھ جعفر جنت کے اندر اللہ کے معصوم فرشتوں کے ساتھ اڑا کرتے ہیں.
اسی لیے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے ذوالجناحین، دو پروں والے، یہ دو پروں والے صحابی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر کے صاحبزادے حضرت جعفر کے بیٹے کے ساتھ بات کیا کرتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین، اے عبداللہ بن جعفر، اے جعفر کے بیٹے، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، اے دو پروں والوں کے بیٹے، یہ ان کو لقب پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا لیا اور حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا ثم اخذ الراية ابن رواحة فاصيب، حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی تھیں اور ہر جنگ میں ان کو فتح اور کامرانی نصیب ہوئی، کسی بھی جنگ میں وہ نہیں ہارے۔ حضرت خالد بن ولید جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ جنگ موتا کے اندر میں اس بہادری کے ساتھ لڑا کہ میرے ہاتھ کے اندر 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں، 9 تلواریں ٹوٹ گئی تھیں وہاں لڑتے لڑتے، لیکن میں نے ایک بھی قدم پیچھا نہیں لیا اور میں اللہ کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، نبی پاک کی خدمت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے میں لڑتا رہا۔ تو یہ وہ موقع تھا جنگ موتا کا موقع، جس جگہ کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں پہ حضرت خالد بن ولید کو یہ لقب نصیب ہوا۔ ویسے تو ہر ایک کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب نصیب ہوا تھا، لیکن اکثریت کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کس موقع پر ان کو یہ لقب عطا کیا گیا۔ تو یہ موقع تھا جنگ موتا کا موقع جہاں اس وقت ہم جا رہے ہیں۔ اور جنگ موتا کے جو شہادات ہیں یہ تقریباً 17 کی تعداد میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خاص فضیلت ارشاد فرمائی کہ قیامت کے روز سونے کے ممبر، سونے کے تخت ان کے لیے لگائے جائیں گے، اللہ پاک ان کو ان سونوں کے تختوں کے اوپر بٹھائے گا اور قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے جنگ موتا کے جو شہدات ہیں ان کی فضیلت کو اجاگر کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ شہدائے موتا کو، حضرت جعفر کو، حضرت زید کو، حضرت عبداللہ کو، تمام شہدائے موتا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جن مسلمانوں نے اس جنگ میں شرکت کی، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ سب سے پہلے جو جنگ کا حصہ ہے وہاں یہ لے کے جائیں گے، وہ ہم دیکھیں گے جہاں پہ یہ مارکہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ ان کے مزارات ایک ساتھ ہیں، وہاں ہم حاضری کے لیے جائیں گے، وہاں بھی دعائیں ہوں گی، اصلاۃ والسلام پڑھیں گے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ تھوڑا سا ہٹ کے، تھوڑا سا 5-10 منٹ دور ان کا مزار پرانوار ہے، وہاں پہ حاضری کے لیے جائیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی دعا کرنے کی سعادت ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔